شروع اللہ کے نام سے جو رحیم و غفور ہے۔ غالب فرماتے ہیں کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ عزیز طلبہ و طالبات، آداب۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آج کے ہمارے اس لیکچر کا عنوان ہے حمد باری تعالی از مولانا الطاف حسین حالی، درسی کتب اردو لازمی برائے جماعت نہم، خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ، پشاور۔ طلبہ و طالبات، آج کے ہمارے اس کلاس کے تدریسی مقاصد یعنی اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیوز ہے طلبہ حمد کے مفہوم اور اہمیت سے آگاہ ہو سکیں گے، یعنی حمد کیسے کہتے ہیں اور اس کی ضرورت کیا ہے طلبہ جان سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی قدرت کا ادراک حاصل کرنا، مولانا الطاف حسین حالی کے مخصوص طرز بیان اور سادگی سے واقفیت کو جان سکیں گے، اشعار کی تفہیم اور اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندے نافرما ہے ہم سرا تیرا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نا محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بیت کلا تیرا، جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا، عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی، یا ہے خیر و سرکش بھی دم برتے صدا تیرا، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا، نشے میں وہ احسا کے سرشار ہے اور بے خود، جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیرا، آفاق میں پیلےگی کب تک نہ مہک تیری، گر گر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ طلبہ و طالبات، نظم کی حیت اور ڈھانچے کو اگر دیکھا جائے تو مثنوی یا پھر غزل کی حیت میں ہے، یعنی مثنوی کے ایک بند میں بھی دو دو مصرے اور غزل کے ایک شعر میں بھی دو دو مصرے، اور اس نظم کا ڈھانچہ بھی ٹھیک مثنوی اور غزل کے جیسے ہی ہے، یعنی ایک ایک بند میں دو دو مصرے، یہ ایک مصرع اور یہ دوسرا، یہ ایک بند ہو گیا، پہلا بند دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں، اور پھر دوسرے پیج پر یہ پہلا دوسرا تیسرا اور چوتھا، یعنی کل ملا کے 9 بند، 18 مصروں پر مشتمل یہ نظم جس میں 9 بند ہے۔ اگر بات کی جائے پہلا شعر اس کا یا پہلا بند اس کا مطلع ہے، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، یہ مطلع ہے کیونکہ اس میں سوا تیرا اور ہم سرا تیرا یعنی قافیہ اور ردیف، قافیہ اور ردیف دونوں مصروں پر پھیلا ہوا ہے، دونوں مصروں میں شامل ہے۔ اب تیرا 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 یہ اس نظم کا ردیف ہے، ہم سرا، سوا، ادا، کھلا، گدا، صدا اور گلا، ادا، صبا اور جدا، یہ اس نظم کے قوافی یعنی قافیے ہیں۔ شروع کرتے اشعار کی تشریح۔ شعر اول، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندے نافرما ہے ہم سرا تیرا۔ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، میرے دل پر تیرے سوا کسی کا اختیار نہیں، میری بندگی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مجھ جیسا سرکش اور نافرمان اور گنہگار بندہ بھی تیری ہی تعریف بیان کرتا ہے، یہ سب تیری ہی توفیق ہے، یعنی قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا ہے، یعنی اے اللہ، اے معبود، اے خالق، آپ کا دلوں پہ قبضہ ہے
اور اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ مجھ جیسا نافرمان اور سرکش اور گنہگار بندہ بھی اور کمزور بندہ بھی، عاجز بندہ بھی آپ کی حمد و ثنا میں، آپ کی تعریف میں مگن ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ دوسرا شعر، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ گو سب سے مقدم ہے، یعنی گو سب سے اولین ہے، گو سب سے ضروری ہے، سب سے اول ہے حق ادا کرنا۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، اگرچہ آپ کا حق ادا کرنا سب سے پہلے ہے، سب سے اول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق فقط اپنی عبادت کے لیے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا سب سے اولین ہے۔ بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا، لیکن بندے تو آپ کا حق ادا کرنے سے قاصر ہے، بندے تو کمزور و عاجز ہے، بندے تو ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ مقدم کے معنی ہے بہت حد سے زیادہ ضروری، پہلی فرصت میں، اور حق ادا کرنے کا مطلب ہے فرض پورا کرنا، مقدم اور یہ حق ادا کرنا۔ اس شعر کی تشریح آسان الفاظ میں، انسان پر سب سے پہلا فرض اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات اس قدر زیادہ ہے کہ ایک عاجز انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا حق پورا کا پورا ادا نہیں کر سکتا۔ تیسرا شعر، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بید کلا تیرا۔ محرم یعنی جاننے والا، واقف، اپنا، جس سے کوئی پردہ نہ ہو، جس سے کچھ چھپا نہ ہو۔ نامحرم، ناواقف، انجان، اجنبی، اسٹرینجر، جس سے پردہ واجب ہو، پردہ ضروری ہو، جس سے سب کچھ چھپا ہو۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، یعنی آپ کے سامنے محرم اور نامحرم دونوں برابر ہے، محرم بھی ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے کہ نامحرم۔ کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بید کلا تیرا، اور جس پر آپ کے حکمتوں کے آثار کو لے، جس پر آپ کے حکمتوں کے نشانات اور علامات کو لے، وہ خاموش رہا۔ آسان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں عاجز ہے۔ جس پر اللہ کے بید یعنی راز کھل جاتے ہیں، وہ اس کی عظمت میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ زبان سے کچھ بیان نہیں کرتا۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ، جن لوگوں کو معرفت الہی، اللہ تعالیٰ کی شناخت، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو جان اور پہچان لیتے ہیں، وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ حوالے کا ایک شعر ہے کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ چوتھا شعر، جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ جچتا نہیں یعنی باتا نہیں ہے، کوئی قیمت، کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی نظروں میں۔ ان کی نظروں میں خلعت سلطانی یعنی شاہانہ لباس اور شان و شوکت اور عزت اور دولت کی کوئی معنی نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا، جو آپ کے دوست ہے، جو آپ کے یار ہے، جن پر آپ کے آثار کو لے، جنہوں نے آپ کو جانا، پہچانا، وہ بس اپنی پرانی چادر میں، پرانی کملی میں مگن ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں۔ ان کی نگاہوں میں پھر بادشاہوں کی شان و شوکت اور عزت اور رعب اور دبدبہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے، اسے دنیا کی بادشاہت اور قیمتی لباس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ تو بس اپنی سادہ سی چادر یعنی کملی میں ہی خوش اور مطمئن رہتا ہے۔ یعنی یہ اللہ آپ کے فقیر، آپ کے ملنگ، آپ کے درویش، آپ کے پہنچے ہوئے ولی اللہ، آپ کے پہنچے ہوئے بزرگان دین کی نگاہوں میں، ان کی نظروں میں بادشاہوں کی شان و شوکت، بادشاہی لباس کی شان و شوکت کی، دنیاوی جاہ و جلال کی، لذت کی، شراب کباب شباب کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ وہ تو بس آپ سے محبت میں مصروف ہوتے ہیں، آپ کے فقیر۔
عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی یا ہے خیرہ و سرکش بھی دم برتے صدا تیرا. خیرہ یعنی عقل کھو دینے والے، مدہوش مخلوق، اور سرکش جو باغی مخلوق ہے، نافرمان مخلوق ہے جو ہے. اس شعر کی آسان الفاظ میں تشریح ہے کہ کائنات میں اللہ کی عظمت کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں. کائنات میں ایسا کوئی نہیں، کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ذات سے منکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت سے منکر نہیں. یہاں تک کہ وہ لوگ جو نافرمان ہے، جو باغی و سرکش اور گنہگار ہے، وہ بھی کسی نہ کسی صورت اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اقرار کرتے ہیں. یعنی آپ کی عظمت سے کسی کو انکار نہیں، کیونکہ جو خیرہ و سرکش لوگ ہیں وہ بھی آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں، کم ہی صحیح لیکن وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. ان کے دلوں میں خوف خدا ضرور ہے. وہ جب سرکشی کرتے ہیں یا بغاوت کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایک پچھتاوا ہوتا ہے، اور جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خیرہ و سرکش اور نافرمان اور باغی مخلوق بھی آپ کی عظمت سے انکاری نہیں ہے، آپ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. یعنی گنہگار انسان گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں ایک پچھتاوا ضرور ہوتا ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بزرگی کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہیں. تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا. محیط گھیرنے والا، رنج و مصیبت یعنی غم، دکھ، الم، تکلیف، مصیبت. اے اللہ انہیں تو ہی نظر آتا ہے، انہیں آپ کی ذات ہی نظر آتی ہے، ہر شے پر محیط. جو لوگ رنج و مصیبت میں، تکلیف میں، درد میں، بیماری میں، خوف میں آپ کا گلہ شکوہ کرتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان لوگوں کو تو ہی مشکل کشا ذات نظر آتا ہے. یعنی ان کے نزدیک آپ ہی ہے جو مشکل کشا ہے، جو عزت دینے والا ہے، جو ذلت دینے والا ہے، جو مصیبت نازل کرنے والا بھی ہے اور جو مصیبت رفع کرنے والا بھی ہے. تو اسی وجہ سے اگر آپ کے مخلوق پہ جب کوئی مصیبت، تکلیف، رنج و الم، دکھ اور امتحانات آتے ہیں تو پھر وہ بوجہ کمزوری کے آپ کے گلے شکوے اور مناجات کرتے ہیں. تو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ کی ذات ہی مشکل کشا ذات ہے. آسان الفاظ میں تشریح، دکھ اور تکلیف میں اللہ سے شکوہ کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جانتا ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے اور وہی مصیبت دور کر سکتا ہے. 7واں شعر. نشے میں وہ احسا کے سرشار ہے اور بے خود. یہ لفظ نشے ہے، نشے میں وہ احسا کے سرشار ہے اور بے خود، جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیرا. شاعر فرماتے کہ اللہ اس دنیا میں ایسے انسان بھی ہے جن پر آپ نے احسانات کے اور نعمتوں کی بارشیں کر دی اور انہیں اتنا نوازا کہ وہ بے خود ہو گئے، یعنی وہ مسرور ہو گئے، وہ مغرور ہو گئے، وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گئے، لاپرواہ ہو گئے وہ، اور وہ آپ کا شکر ادا کرنا بھول گئے. یعنی ایسے مخلوق، ایسے لوگ بھی ہیں جن پر آپ کے بہت احسانات ہیں، بہت نعمتوں سے آپ نے ان کو نوازا ہے، لیکن وہ پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے کیونکہ وہ آپ کی احسانات اور نعمتوں کی وجہ سے بے خود اور بدمست ہو گئے ہیں. آسان الفاظ میں تشریح کہ جو لوگ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے وہ دراصل اللہ کے فضل و کرم کے نشے میں اتنے گم ہیں کہ انہیں اپنی خبر ہی نہیں ہے. یعنی جولیاں سب کی برتی جاتی ہے اور دینے والا نظر نہیں آتا. آفاق میں پہلے گی کب تک نہ مہک تیری، گر گر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا. آفاق یعنی آسمان کے کنارے یا کائنات، یعنی یہ کل دنیا. صبا صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، بریز.
آسان الفاظ میں تشریح کہ اللہ کی توحید اور اس کی عظمت کی خوشبو پوری دنیا میں پھیل کر رہے گی۔ صبح کی ہوا اللہ کا پیغام کائنات کے کونے کونے تک پہنچاتی ہے۔ اے اللہ، آپ کی وحدانیت کا چرچا اور آپ کا پیغام اور آپ کی تعلیمات، آپ کے میسیجز پوری دنیا میں کیوں نہ پھیلے گی کہ جب صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آپ کا پیغام چاروں اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیتی ہے۔ آخری شعر، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگے بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ اس شعر میں شاعر نے اپنی تعریف کی ہے۔ ایسے شعر کو طالہ کہا جاتا ہے۔ طالہ یعنی وہ شعر جس میں شاعر خود اپنی تعریف کرتا ہے، خود اپنی شاعرانہ کمالات کی تعریف کرتا ہے۔ تو حالی فرماتے ہیں کہ آپ کا انداز بیاں تو سب سے مختلف ہے اور اثر انگیز ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کی کہی ہوئی بات، آپ کی کہی ہوئی ہر بات سیدھی دل میں اترتی ہے۔ حالی کہتے ہیں کہ آپ کا کہا ہوا ہر شعر، آپ کا کہا ہوا ہر لفظ جا کے دلوں سے ٹکراتا ہے، جا کے دلوں میں اترتا ہے، جا کے دلوں پر نقش ہو جاتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا، کیونکہ آپ کے لکھنے کا جو انداز ہے، آپ کا جو اسلوب ہے، وہ سب سے جدا ہے، وہ سب سے الگ ہے۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یعنی جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل میں ضرور اترتی ہے اور دل پر اثر ضرور کرتی ہے۔ تو حالی بھی کچھ اس انداز سے اپنی تعریف کر رہا ہے کہ آپ کا ہر بول تو دل سے ٹکرا کے گزر جاتا ہے۔ آپ کا انداز بیاں ہی اتنا دلچسپ ہے، اتنا خوبصورت ہے۔ طلبہ و طالبات، آخر میں 4 سوالات پر مشتمل ایک جائزہ یعنی اسیسمنٹ، جس میں پہلا سوال کہ محرم اور نامحرم میں شاعر نے کیا فرق بیان کیا ہے؟ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بیت گلا تیرا۔ تو شاعر نے تو محرم اور نامحرم کو برابر قرار دیا ہے کہ اللہ کے سامنے تو محرم اور نامحرم یعنی اللہ سے تو کوئی چھپا ہی نہیں ہے، اللہ کے سامنے تو کوئی محرم نامحرم ہے ہی نہیں ہے، اللہ کو تو سب عیاں ہے۔ دوسرا سوال کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام گھر گھر کون پہنچاتا ہے؟ گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام گھر گھر کون پہنچاتا ہے؟ باد صبا یعنی صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں۔ خلعت سلطانی سے کیا مراد ہے؟ یعنی بادشاہوں کی شان و شوکت والا لباس، امراء کا لباس، وزراء کا لباس، زرداروں کا لباس، قیمتی لباس، ریشم و اطلس و کمخاب سے بنا لباس۔ اس حمد کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں تحریر کرے اور کمنٹ میں ضرور لکھے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ مزید تعلیمی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو زیب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔